ہم سب کا موسٹ فیورٹ ڈرامہ سیریل بہکاوے فائنلی اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ زینت جب زبیر کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو سدرا، شہانہ اور اماں کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی زینت ہے جو سارا دن ہمارے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی تھی۔ اب وہ لوگ تو زینت کو دروازے پہ ہی روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن زینت کسی کی نہیں سنتی اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان لوگوں کو صاف بتا دیتی ہے کہ میں تم لوگوں کی بکواس سننے نہیں بلکہ زبیر سے ملنے آئی ہوں۔ تو سدرا، جو ویسے ہی زینت کے یہ ٹھاٹ باٹ اور بڑی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھ کے اسے حسد اور جلن کا شکار ہو چکی ہے، اماں سے کہتی ہے کہ دیکھ رہی ہیں نا آپ کس قدر بے شرم عورت ہے، شاید بھول گئی کہ زبیر نے کس طرح اسے گھر سے دھکے مار کے نکالا تھا، اس کے باوجود اس سے ملنے چلی آئی۔ کوئی شریف عورت ہوتی تو شاید ابھی تک خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ زینت، جو پہلے ان کی اس طرح کی باتوں پہ بہت دل برداشتہ ہو جایا کرتی تھی، اب شاید اس نے اپنا دل پتھر کا کر لیا ہے، کیونکہ اس کے سر پہ تو جوں تک نہیں رینگتی، بلکہ ہنستے ہوئے سدرا سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری بکواس ختم ہو گئی ہو تو اب میرے راستے سے ہٹو۔ لیکن جیسے ہی زینت زبیر کے کمرے کے دروازے پہ پہنچتی ہے تو اس سے سامنے کا منظر دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ زبیر بیماری کی حالت میں سامنے بیڈ پہ پڑا ہے اور کمرے کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی ہے۔ تو زینت کو یاد آتا ہے کہ زبیر کو تو اپنا کمرہ ہمیشہ صاف ستھرا پسند تھا اور ایک سائڈ پہ آدھا بچا کھانا پڑا ہے، تو زینت کو یاد آتا ہے کہ زبیر تو ہمیشہ تازہ کھانا کھایا کرتا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زبیر کا کوئی خیال نہیں کرتا بلکہ اسے ایک بیکار چیز کی طرح کونے میں پھینک رکھا ہے۔ تو زینت کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی زبیر ہے جو اپنی ماں اور بہنوں کے لیے جان تک دینے کو تیار تھا، جو زینت کی دن رات اسی لیے تذلیل کرتا تھا کہ اگر میری ماں اور بہن تم سے خوش نہیں ہیں تو پھر میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اور اب اسی ماں اور بہنوں نے زبیر کی بیماری میں اس کا کیا حشر کر دیا ہے۔ اب زینت تو خاموش کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے سامنے کا منظر دیکھ رہی ہے، جبکہ زبیر جو نیم مردہ حالت میں اپنے بیڈ پہ پڑا تھا، اسے اچانک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے زینت یہیں کہیں ہے۔ تبھی نیم مردہ حالت میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور پکارتا ہے کہ زینت، یہ تم ہو نا؟ ابھی زینت تو الفاظ ہی تلاش کرتی رہ جاتی ہے کہ زبیر کو کیا کہے کہ اتنے میں سدرا، شہانہ اور اماں کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور زینت پر چلانے لگتی ہیں۔ اماں زینت سے کہتی ہیں کہ کس قدر بے شرم عورت ہو، منہ اٹھا کے اسی گھر میں داخل ہو گئی جہاں سے تمہیں دھکے مار کے نکالا گیا تھا۔ اگر تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہے نا، انہی قدموں پہ واپس دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا۔ جبکہ زبیر کو جب کنفرم ہوتا ہے کہ اسے وہم نہیں ہوا بلکہ اس بار زینت سچ میں اس سے ملنے آئی ہے، تو اپنی ماں بہنوں کو غصے سے چپ کرواتا ہے کہ اگر ایک بھی لفظ اور بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر فوراً آگے بڑھتا ہے، زینت کا ہاتھ تھام کے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے کہ زینت، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، دیکھو نا اللہ نے مجھے اس کی کتنی بری سزا دی ہے۔ اور زینت بھی اماں سدرا اور شہانہ سے کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اس گھر سے نکال نہیں سکتی، میں اپنی مرضی سے آئی تھی اور اپنی مرضی سے ہی جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ سدرا، اماں اور شہانہ مزید زینت سے کچھ کہیں، زبیر فوراً ہی ان سب سے کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ اس گھر سے زینت کو نہیں نکال سکتی، کیونکہ جس گھر سے میں نے زینت اور بچیوں کو نکالا تھا، میں نے وہ گھر اور اپنی دکان بھی اپنی بیوی اور بچیوں کے نام کر دی ہے۔ اب زینت کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں اس گھر میں رہنے کی اجازت دے یا پھر ہمیں گھر سے نکال باہر کرے۔ زبیر کی ماں بہنیں تو جب یہ بات سنتی ہیں تو انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، جبکہ سدرا کہتی ہے کہ بھائی آپ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو زبیر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، ہاں البتہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے، اور ویسے بھی میری چیزیں تھیں، ان پہ صرف اور صرف میری بیوی اور بیٹیوں کا ہی حق تھا۔ اور پھر غصے سے ان سب کو کمرے سے دفع ہو جانے کا کہتا ہے۔ اب جب وہ لوگ کمرے سے نکلتی ہیں تو زبیر زینت سے کہتا ہے کہ زینت، مجھے پتا ہے جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم مجھے کبھی معاف تو نہیں کرو گی، پھر بھی ایک درخواست ہے کہ بس ایک بار میری بچیوں کو مجھ سے ملوا دو۔ جس پہ زینت کہتی ہے کہ زبیر، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹیاں آپ کو اس حال میں دیکھیں، میں کل آؤں گی، سب سے پہلے آپ کا کسی بہتر ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے،
جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو تب آپ اپنی بیٹیوں سے مل سکتے ہیں۔ زبیر تو زینت کی یہ بات سنتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ زینت نے کشادہ دل سے اسے معاف کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف سدرا تو اسلم کو فوراً گھر آنے کا کہتی ہے، اور جیسے ہی اسلم گھر آتا ہے تو اسے بتا دیتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ بے شرم عورت زینت زبیر بھائی سے ملنے آئی تھی، ذرا اس میں شرم و حیا ہوتی تو جس طرح سے اسے اس گھر سے نکالا گیا تھا کبھی اس گھر کا رخ نہ کرتی۔ اب اسلم تو یہی سن کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ زینت واپس آ گئی ہے، یعنی اب اسلم کی خیر نہیں ہے۔ تو سدرا سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے زبیر کی الماری سے اس مکان اور سٹور کے کاغذات نکالو اور پھر ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، جس پہ سدرا کہتی ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں وہ کاغذات اٹھانے کا، کیونکہ زبیر بھائی تو یہ سب کچھ زینت اور اپنی بیٹیوں کے نام کر چکے ہیں۔ اسلم کے سر پہ تو جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو، کیونکہ اس نے تو اس مکان اور سٹور کو لے کے بہت بڑے بڑے خواب سجا لیے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا اور کہتا ہے کہ زبیر اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے، جس پہ سدرا کہتی ہے کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، اور اگر ایسا ہے تو زینت تو مجھے اور اماں کو یہاں سے نکالنے میں دیر نہیں کرے گی۔ تبھی اسلم سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے اب ہمیں فوراً سے پہلے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کہ زینت مجھے اس گھر سے نکالے میں خود ہی اس گھر کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ اسلم تو فی الحال سدرا کو ٹال کے وہاں سے نکل جاتا ہے، جبکہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب نہ تو اس گھر کا رخ کرنا ہے اور نہ ہی سٹور کا، ورنہ زینت مجھے پولیس کے حوالے کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔ جبکہ دوسری طرف سدرا اماں سے کہتی ہے کہ بس اب اپنی خیر منائیں اور اپنے رہنے کا کوئی بندوبست کر لیں، میرا کیا ہے، میں تو اسلم کے ساتھ شادی کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن دیکھ لیں کہ زینت آپ کو اب اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن سدرا کو بھی اب بہت جلد پتہ چلنے والا ہے کہ اسلم اسے کیسے اتنے عرصے سے پاگل بنا رہا تھا، وہ بھی محض اس گھر اور دکان کے لیے، کیونکہ سدرا جب مسلسل اسلم کو کالز کرتی ہے اور اسلم نہ تو اس کے کسی میسیجز کا جواب دیتا ہے نہ ہی اس کی کالز اٹینڈ کرتا ہے، تو سدرا پریشان ہو کے اسلم کے گھر تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ اسلم گیٹ پر ہی سدرا کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتا ہے کہ دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کے تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ یہ سب تو میں زبیر کے مکان اور دکان کے لیے کر رہا تھا، ورنہ خود ہی سوچو کہ تمہارے جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی جو کہ طلاق یافتہ بھی ہے، اس سے بھلا میرے جیسا ہینڈسم آدمی شادی کیوں کرے گا؟ تب جا کے سدرا کو ہوش آتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اس کا بھائی تو اسے ٹھیک ہی سمجھاتا تھا کہ یہ اسلم اعتبار کے قابل نہیں ہے، جبکہ سدرا اس اسلم کے لیے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی۔ دوسری طرف ستارہ کو بھی اپنی تمام تر غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ اب جب اس کی چاچی اسے گھر سے نکلنے کا اور کوئی امیر آدمی پھنسانے کا کہتی ہیں تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، تو ستارہ اپنی چاچی سے کہتی ہے کہ اگر میری جگہ پہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اسے بھی گھر کا خرچ چلانے کے لیے یہی مشورے دیتی؟ چاچی کو ستارہ کی بات بری تو ضرور لگتی ہے، لیکن ستارہ چاچی سے کہتی ہے کہ پلیز چاچی برا مت منائیے گا، لیکن میں سمجھ چکی ہوں کہ طرح طرح کے مردوں سے دوستی کرنا اور گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا، بے پردہ ہونا عورت کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ خود کو کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ سمجھتی ہو۔ جہاں تک گھر کا خرچ چلانے کی بات ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کوئی عزت دار جاب تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی اور جہاں تک ہو سکا آپ کو اور چاچا کو فائنینشلی سپورٹ کرتی رہوں گی۔ تو ناظرین، بہکاوا ڈرامے سے کافی لوگوں کو کافی سبق ملے ہوں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کے سبق آموز ڈرامے فردر بھی بنتے رہنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔